والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 8 سے ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من يقول آمنا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، ہم ایمان والے ہیں. باللہ اللہ پر ہم ایمان لے آئے، اور بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے آئے. وما هم بمؤمنین جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہاں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں 3 انسانی گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. سب سے پہلے متقین، ان کا تذکرہ ہوا، ان کے اوصاف اور ان کا انجام. اس کے بعد جو کفار ہیں ان کا ذکر ہوا اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا. آیت 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفاق سے کس قدر محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن میں منافقین کے احوال، ان کی علامات اور ان کے انجام کا بار بار ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے، اس لیے کہ یہ نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایمان پر ہٹ کرتی ہے، ڈائریکٹ ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے. اب دیکھیے، اگر ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا، اگر ہمارا ایمان ہی کمزور ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جائے گا. اور نفاق اس لیے بھی زیادہ وضاحت اور تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی نمازیں، روزے، حج، ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایمان سے خالی ہوتا ہے. ایسی بری چیز ہے نفاق. اور یہی سبب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ڈرایا نفاق سے، اور وہ تمام کے تمام نفاق سے بہت بری طرح سے ڈرا کرتے تھے، بڑی شدت سے نفاق سے ڈرتے تھے. ان تمام صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، ان تابعین میں سے ایک تابعی جو تابعین میں اپنا ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، کبار تابعین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں جن کی پرورش ہوئی، امام حسن بصری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ لا یخافہ الا مؤمن ولا یأمنہ الا منافق. کہتے ہیں کہ نفاق سے صرف وہ بندہ ڈرے گا جو پکا مومن ہوگا، اور جس بندے کو نفاق سے ڈر لگنا ختم ہو جائے، یہ منافق کی علامات میں سے ہے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے بارے میں جس کو یہ خطرہ نہ ہو یا اس چیز کا خوف نہ رکھتا ہو کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنائی گئی. بہت سارے صحابہ ہیں، ان کو الگ الگ انفرادی طور پر بڑی بڑی خوشخبریاں دی گئی. حنظلہ رضی اللہ عنہ کو ان کو لقب دیا گیا غسیل الملائکہ. یہ شہید ہو گئے تھے، ان پر غسل واجب تھا، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. ان کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ. ایک مرتبہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. ایک جگہ کھڑے تھے، پریشان حال تھے، اور کہہ رہے تھے نافق حنظلہ. یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے، کہا
حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو چکا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اذا كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، یذکرنا بالجنت والنار، اب ہمیں جنت اور جہنم کے متعلق نصیحت کرتے ہیں، کأنہما رأی عین، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر آ جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، اپنی اولاد، اپنی ازواج اور اپنی پراپرٹی اور ان چیزوں میں جب آ جاتے ہیں، تو ایمان کی وہ کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی ہے کہ ایسے گویا کہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، وہ کیفیت نہیں رہتی، تو یہ نفاق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کس چیز کو نفاق قرار دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ سمجھ رہے تھے یہ، وہ کہتے تھے کہ جو ایمان کا لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ کم کیوں ہوا، لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ آپ کے پاس میرا ایمان اتنا اچھا آپ سے نکلتا تو میرا ایمان کم ہو جائے، یہ تو منافقین والی بات ہوئی۔ وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نکلتے ہیں تو وہ کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یا دنیا میں مگن ہو کر ایمان کو بھول جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ قربان جائیں اس شخص پر جو انبیاء کے بعد بالاتفاق سب سے افضل شخصیت ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ حنظلہ یہ تو میری بھی حالت ہے، وہ بھی پریشان۔ انہوں نے یہ نہیں کہا حنظلہ کیسی باتیں کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان نہیں ہوتے، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نفاق میں وفاق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس گئے دونوں، جا کر آپ کے سامنے یہ عرض رکھی، اے اللہ کے رسول اس طرح سے معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، حنظلہ وقت وقت کی بات ہے۔ مومن کا ایمان کبھی بہت بلند درجے اور لیول پر ہوتا ہے اور کبھی اس کا ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اگر تم ایک ہی ایمان کی کیفیت پر رہو، جیسے میرے پاس تم ایمان کی کیفیت میں رہتے ہو، تو یہ تو وہ کیفیت ہے کہ قریب ہے کہ تمہیں فرشتے تمہارے پاس آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگے، لیکن ایمان ایک حالت میں رہتا نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ وقت وقت کی بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان کم اور زیادہ تو ہوگا، لیکن یہ کمی اور زیادتی یہ اس بندے کو محسوس ہوگی جو بندہ نفاق سے ڈرتا ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی بندہ جب کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اگر اس کو یہی معلوم نہیں کہ میں جس چیز کی حفاظت کر رہا ہوں اس چیز کے لیے سب سے نقصان دہ چیز کون سی ہے، تو وہ کبھی ٹھیک حفاظت نہیں کر سکے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہم ایک کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کمپیوٹر کے استعمال میں ہم ایک خاص پروگرام اس میں یوز کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس خاص پروگرام کو خراب کرنے والی چیز فلاں فلاں وائرس ہے، اس وائرس سے کیسے بچنا ہے، ایسے بچیں گے۔ میرے کمپیوٹر کو، میرے لیپ ٹاپ کو وائرس زیادہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں کسی کی بھی USB اس میں لگا لوں، یا کوئی بھی ایسی باہر سے کوئی چیز اس میں شامل کروں، یا فلاں فلاں ذریعے سے وائرس آتا ہے، تو جب اس کو یہ علم ہوگا کہ میرے لیپ ٹاپ، میرے کمپیوٹر کو کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، تو تب وہ ٹھیک سے اس کی حفاظت کر پائے گا، ورنہ کر ہی نہیں پائے گا۔ ایمان کی حفاظت وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا جس بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ نفاق کیا ہے اور کس قدر خطرناک ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ یہ بھی بڑے تابعین میں سے ایک ہیں، جیسے حسن بصری رحمہ اللہ کا ذکر کیا، یہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ان کا یہ قول موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 کے قریب صحابہ سے ملا، کلہم یخافون علی نفسہ النفاق، ان میں سے ہر ایک صحابی نفاق سے ڈرتا تھا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک لقب دیا گیا، کون سا لقب بلا؟
صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. آپ نے ان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ سے کہا کرتے تھے، حذیفہ خلافت جب خلیفہ بن چکے تھے، حذیفہ یہ بتاؤ کہ میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے، خوف کی وجہ سے. وہ کہا کرتے تھے نہیں ہے امیر المومنین، آپ کا نام نہیں ہے. تو یہ عالم تھا ان لوگوں کا، اس لیے وہ بڑے ہی پاک، بڑے ہی پیور، بڑے ہی صاف، بڑے ہی سچے، اور بہت ہی ایمان ان کے دلوں میں مزین تھا. یہی سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا سورۃ الحجرات میں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں مزین کر دیا. اللہ نے ایمان کو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، یعنی ان کو ایمان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز لگتی ہے. تو یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کیا منافقین کا. منافقین کی علامات بھلا کتنی ہیں؟ عام طور پر مشہور وہ جو حدیث ہے اس کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ منافقین کی ایک منافق کی 3 علامات ہیں. جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں دے گا. اسی طرح کچھ اور احادیث میں اور علامات بھی ہیں، لیکن ان کا مجموعہ کوئی قریب 60 علامات بنتی ہیں جو نفاق کی علامات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں کہ یہ منافقین کی علامات ہیں. ان کا یہاں پہ بھی کچھ کا ذکر ہوگا، قرآن میں بھی ہوگا، کچھ احادیث میں بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا سب سے پہلے کہ وہ 2 رخ کے لوگ ہیں، وہ یک رخی یک سوئی میں نہیں ہے. زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں ان کے کچھ ہوتا ہے. اصل نفاق یہ ہے کہ آدمی زبان سے وہ کہے، دل میں جو نہ ہو. جب انسان کی زبان اس کے دل کی آئینہ دار نہ رہے تو پھر نفاق شروع ہو جاتا ہے، پھر نفاق شروع ہو جاتا ہے. کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہ ایسے بدترین لوگ ہیں کہ اللہ ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لائے. یہاں اس آیت سے ایک اور بات بھی اللہ نے ہمیں سکھائی. کسی آدمی کا اگر عیب بیان کرنا ہو تو اس کا نام لیے بغیر بیان کرتے ہیں، سوائے اس کی کسی جگہ پر اس کی ضرورت پیش آ جائے. ورنہ کسی کا بھی کوئی عیب بیان کرنا ہو، کوئی غلطی بیان کرنی ہو ضرورت کے وقت، تو اس کا نام مت لو. یہ طریقہ میں اللہ نے سکھایا. دیکھیے یہ منافقین کی جو جماعت تھی، جن کا سرغنہ اور رئیس عبداللہ ابن ابی تھا منافق، اور دیگر جو منافقین تھے معلوم تھے، مشہور تھے، صحابہ ان سے واقف تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو یہ آداب ہمیں سکھائیں کہ اگر کبھی کسی کے بارے میں ڈسکشن کی ضرورت پیش آ ہی جائے، کسی کا عیب بیان کرنے کی صورت پیش آ ہی جائے تو نام مت لو، نام مت لو. اللہ یہ کہ کہیں پر نام لینا ضروری ہو تو اس کی بھی تعلیمات ہمیں دی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے؟ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان کا نام لے کر ہم مسلمانوں سے بچ جائیں. کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کا یہ کہنا اس لیے تاکہ ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. ڈپلومیٹس اس لیے کہ دونوں طرف سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے تھے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ ہی ایمان والوں کو. پھر وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، صرف اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں رہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، نادان لوگوں، ایمان کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے درمیان ہے. تم اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ تم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟
تم تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا، ذرا سا بھی شعور تمہیں ہوتا، تو پھر تم ایمان کی قدر و قیمت کو پہچان لیتے، اور تم یہ بھی پہچان لیتے کہ ہم جس رسول کے پاس جا کر جھوٹ بولتے ہیں اس رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے بتا دیا جائے گا، ہمارے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ اور ڈرتے تھے یہ لوگ کہ کہیں کوئی آیت ہمارے بارے میں نازل نہ ہو جائے، آگے آئے گا قرآن کریم کی جگہ پر، ڈرتے تھے کہ کوئی سورہ، کوئی آیت ہمارے بارے میں نازل نہ ہو۔ اس کے باوجود اپنی اس بری روش سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر ان کا انجام کیا ہوا، ان کے انجام ان کا کیا ہوگا، اور ان کی کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی دے دی، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم 3 گروہوں میں سے کس گروہ کے ساتھ ہیں۔ ان 3 گروہوں میں سے ہمارے اندر کس گروہ کے اوصاف پائے جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ایگزامن کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی بتا دیا کہ ان 3 میں سے خود اپنے آپ کو پرکھو، اس کے بعد پھر آپ کو ٹھیک سے قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر متقین میں سے ہو، ان کے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اللہ نہ کرے کفار اور منافقین کی علامات ہیں، تو جب تک ان کو ختم نہیں کرو گے ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے بچائیں جو ہمارے ایمان پر ہٹ کرنے والی ہے، جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے، اور اللہ ہمیں قرآن والوں میں سے کر دے جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ قرآن کو دنیا، قبر، برزخ اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔